ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی پڑوسی ممالک پر مزید حملے نہ کرنے کی یقین دہانی. کہا گزشتہ دنوں میں ہونے والے میزائل حملوں پر معذرت خواہ ہیں. ہمارا دوسرے ممالک پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. عبوری لیڈرشپ کونسل نے پڑوسی ممالک کے خلاف حملہ نہ کرنے کی منظوری دے دی. جب تک ایران پر حملہ نہیں کیا جاتا پڑوسی ممالک کے خلاف کوئی میزائل حملے نہیں کیے جائیں گے. ایران امریکہ اسرائیل کے آگے سرنڈر نہیں کرے گا. دشمن کو ایرانی عوام کے ہتھیار ڈالنے کی خواہش کو قبر میں لے جانا پڑے گا. ایران نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں پڑوسی ممالک میں قائم امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا تھا. قوم حالت جنگ میں ہے، عوام اور ملک کے لیے فرض ادا کریں. UAE کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کا ایران جنگ کے بعد عوامی سطح پر پہلا بیان. کہا امارات کی کھال موٹی اور گوشت کڑوا ہے، ہم آسان شکار نہیں ہیں. دشمنوں کو پیغام دیتا ہوں UAE خوبصورت ملک ہے. وعدہ کرتا ہوں ہمارا ملک پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرے گا. اپنے شہریوں کے لیے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کریں گے. ایران کے امریکی اہداف پر تابڑ توڑ حملے. سعودی عرب اور امارات میں ایک بار پھر میزائل گرا دیے. دبئی کے میرینا ٹاور پر ڈرون حملہ، گاڑی میں آگ لگ گئی، ایک شخص جام بھاگ. اماراتی حکام کے مطابق دفاعی نظام ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کا جواب دے رہا ہے. سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ پرنس سلطان ایئر بیس کی سمت آنے والا میزائل غیر آباد علاقے میں گرا. کویت اور بحرین میں دھماکوں کی آوازیں. منامہ میں میزائل حملے سے آگ بھڑک اٹھی. ایران نے اسرائیل میں بیلسٹک میزائل داغ دیے. صہیونی علاقوں میں سائرن بج اٹھے. اردن میں اسرائیل کی حفاظت پر مامور تھا ریڈار سسٹم تباہ کر دیا گیا. CNN نے تباہی کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دی. امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم کی مالیت $30 کروڑ. عرب لیگ کا خارجہ امور پر ہنگامی اجلاس آج ہوگا. اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے خلاف کھلی جارحیت. دارالحکومت تہران دھماکوں سے گونج اٹھا. رہائشی علاقوں پر خوفناک بمباری. اصفہان میں بھی گنجان آباد علاقوں پر حملے. خوزستان میں 2 ہسپتالوں کو شدید نقصان پہنچا. خواتین اور بچوں سمیت متعدد شہری جام بھاگ. شہادتوں کی مجموعی تعداد 1300 سے تجاوز کر گئے. اسرائیلی فوج کے مطابق ایران پر حملوں میں 80 سے زائد لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا. تہران میں مہرآباد ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا. ایرانی جوہری سائٹ نیتنز کے قریب بھی دھماکے. امریکی فوج کا ایران کے 43 جنگی جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ. سینٹ کام کے مطابق ایک ہفتے کے دوران ایران میں 3000 اہداف پر حملے کیے گئے. صہیونی فوج کی لبنان پر بھی بربریت جاری. وادی بقا پر حملے میں 41 شہری جان کی بازی ہار گئے. امریکہ نے ایران میں پانی صاف کرنے والے پلانٹ کو نشانہ بنا دیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سخت رد عمل. کہا جزیرے میں پانی صاف کرنے والا پلانٹ پر حملہ مایوس کن جرم ہے. امریکی حملے سے 30 دیہات میں پانی کی فراہمی متاثر ہوئی. ایران کے انفراسٹرکچر پر حملہ خطرناک اقدام ہے، سنگین نتائج ہوں گے. امریکہ نے یہ مثال قائم کی ہے، ایران نے نہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی صدر کے بیان پر انوکھی منطق. کہا ایران نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. تہران حملے کرنے پر ہمسائے ممالک سے معافی مانگ چکا. وعدہ کیا ہے کہ اب ہمسائے ممالک پر حملے نہیں کرے گا. ایران اب مشرق وسطیٰ کا بدماش نہیں رہا، ہم نے اس کی بہت بری حالت کر دی. ایرانی اعلان مسلسل امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد ہوا. امریکی صدر کی ایک بار پھر دھمکی. کہا ایران میں آج بہت سخت حملہ کیا جائے گا. اب بعض علاقے اور گروہ بھی نشانہ بن سکتے ہیں جو پہلے شامل نہیں تھے. ایرانی فوج، نیوی اور ذرائع ابلاغ سب ختم کر دیے. ایرانی فضائیہ کو مکمل ختم کر دیا. ایران کے بحری جنگی جہاز اب سمندر کی تہہ میں ہیں. ہم نے 3 دنوں میں ایران کے 42 بحری جہاز تباہ کیے. ہماری افواج بہترین انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں. ایران کے میزائل حملے. سعودی دفاع کے لیے اہم بیٹھک. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان سے ملاقات. ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں سے پیدا سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال. حملوں کو روکنے کے لیے اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے تحت اقدامات پر غور. ISPR کے مطابق فریقین نے امید ظاہر کی کہ ایران سمجھداری اور دانشمندی کا مظاہرہ کرے گا. ایران کی محتاط حکمت عملی سے بحران کے پرامن حل میں مدد ملے گی. زور دیا گیا بلا وجہ جارحیت خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے خطرہ ہے. بلا وجہ حملے امن کے لیے مذاکرات کے امکانات کو محدود کرتے ہیں. ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی اور دوستی کے فروغ کے لیے تعاون مضبوط کرنے پر بھی اتفاق. دونوں ممالک کا باہمی تعاون اور تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا عزم. ترک صدر ایران کے خلاف حملے رکوانے کے لیے میدان میں آ گئے. رجب طیب اردوان اور برطانوی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ. ترک صدر نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امن اب بھی ممکن ہے. عالمی طاقتیں ایران اور لبنان پر حملے رکوانے کے لیے کردار ادا کریں. برطانیہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے. جنگ کا پھیلاؤ پورے خطے اور دنیا کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہے. عالمی برادری کے ساتھ مل کر جنگ بندی کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں.
ایران کا نیا سپریم لیڈر کون ہوگا؟ انتخاب ایک دن میں کر لیا جائے گا۔ ایران کے سربراہ کونسل کے رکن آیت اللہ مظفری کا بیان۔ کہا مجلس خبرگان نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کرے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نئے سپریم لیڈر کی تقرری کے خواہش مند۔ شہید آیت اللہ خامنائی کے صاحبزادے مجتبی خامنائی کو ناقابل قبول قرار دے چکے۔ جاتی عمرہ میں نون لیگ کے بڑوں نے سر جوڑ دیے۔ نواز شریف سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ پاک افغان کشیدگی اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی رسد اور طلب بارے بات چیت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا بھر میں تیل کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے قیمت بڑھانا پڑی۔ ہر ممکن ریلیف کی کوشش کر رہے ہیں جس سے عوام کو فائدہ پہنچے۔ نواز شریف نے کہا کہ غریب آدمی کی مشکلات کم کرنے کے لیے جو بھی اقدامات اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں گے۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی شرکت۔